آج فلسطین میں، غزہ، برما، کشمیر میں لوگ کس طرح بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کتنے ظلم ہو رہے ہیں۔ ان ظلموں کو اگر دیکھا جائے تو ہماری کمزوریوں، ہمارے حکمرانوں کی نااہلی اور وہ حکمران جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چھوڑ دی ہے، اپنے اکابرین کی خدمت کرنا چھوڑ دی ہے۔ پہلے جو حکمران ہوا کرتے تھے وہ ایسے حکمران تھے جو اللہ سے بھی محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے تھے، اور ان لوگوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوا کرتی تھی۔ ایک بادشاہ محمود غزنوی ہی تھا، ایک جنگ کی، اور یہ جو ہندو لوگ ہیں ان کے خلاف جنگ کی، کئی حملے کیے، تو سومناتھ کا مندر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو رستے میں جاتے ہیں تو ابو الحسن خرقانی شاہ صاحب کا دربار شریف، جناب کا حجرہ مبارک، جناب کی خانقاہ آتی ہے تو رک جاتے ہیں۔ کیوں رکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں جو اللہ سے بھی ملا دیتی ہیں، اللہ کے رسول سے بھی ملا دیتی ہیں۔ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ تو وہ فرماتے ہیں ابھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے فارغ ہی نہیں ہوا، حاکم وقت کی کیسے اطاعت کروں؟ پھر خود جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ میں بہت پھنسا ہوا ہوں، بہت مشکل میں ہوں، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے بتاؤ۔ عرض کرتے ہیں جناب اتنے حملے کر چکا ہوں سومناتھ کے مندر پہ، اتنے کافروں پہ حملے کر چکا ہوں لیکن فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ، جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ جاتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، کرتا آگے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سومناتھ کے مندر پہ آپ کو فتح عطا فرماتا ہے۔ تو ابو الحسن خرقانی شاہ صاحب خواب میں ملتے ہیں، پوچھتے ہیں میرے کرتے کو کیا کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ کے کرتے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سومناتھ کا مندر فتح کر دیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے آپ نے میرے کرتے کا مول نہیں پایا، یہ وہ کرتا تھا، اس کی وجہ سے دعا کرتے یا اللہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے کی وجہ سے میرے محبوب کی ساری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ اس کرتے کی وجہ سے ساری امت کو بخش ڈالتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں سرخرو فرماتا ہے، دشمنوں پہ کامیابیاں نصیب فرماتا ہے۔ دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول کے جو عاشق صادق ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جن کو ہم خرپر شریف کی ہستیاں سے یاد کرتے ہیں، داتا صاحب کی ہستی سے یاد کرتے ہیں، حضور غوث پاک، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہماری دنیا میں بھی کامیابی کی زندگی گزارنے میں مدد کرتی ہیں اور آخرت میں بھی مدد کرتی ہیں۔ ہم رسوا ہو رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کا ولی تلاش کریں، کوئی ایسا آدمی تلاش کریں جو آپ کی روح کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں محو کر دے۔ اور آج اگر مجھ سے پوچھو کہ وہ ہستی کہاں ملے گی، اگر ان کا سراغ لگانا ہو تو وہ کہاں سے ایسی ہستی ہمیں نصیب ہو سکتی ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا، نیک نیتی کے ساتھ یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آج وہ ہستی دیکھنی ہو تو وہ خرپر شریف میں موجود ہے۔ دوستو، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھائیں اور اس دینی ادارے کے ساتھ اپنے آپ کو وہ بستہ کریں۔ جتنی سانسیں بھی اس ادارے کے ساتھ، اس اللہ کے گھر کے ساتھ آپ کی وابستہ ہوں گی، وہی سانسیں قیامت والے دن آپ کو جنت میں جانے کا سبب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، آپ کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو اس مدرسہ کو چلانے میں مدد کر رہے ہیں، دن رات کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ ہر وقت اپنا فضل و کرم فرمائے، ان پہ اپنی رحمت فرمائے۔ دین پڑھنے والے بچے بھی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی طرح اس مسجد کے ساتھ، اس مدرسہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔